آئیے حضرات سامعین و ناظرین اس سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھایا جائے اور میدان خطابت میں ایک بار پھر سے بہرحال قدم رکھا جائے۔ بعد نماز عشاء میں نے آپ کو اعلان کیا تھا، اول وقت میں اذان ہوگی، عشاء کی نماز ہوگی۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ میں ایک پرانے ساتھی ہیں جن کا نام میرے زبان پہ بے ساختہ بھی اس سے پہلے آیا تھا، میں چاہتا یہ ہوں چونکہ دوران طالب علم میں بڑے کمپٹیشن کے پروگرام ہوا کرتے تھے، لیکن بہرحال کبھی بازی وہ مارتے تھے لیکن زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ میں ہی بازی مر جاتا تھا۔ آج میں چاہتا یہ ہوں کہ جے کے جاوید کلیم بھائی بھی تشریف رکھتے ہیں، اس جے کے ذریعے سے ہمارے بھائی جناب مولانا راغب الحسنین صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ کو میں درخواست گزار ان سے کریں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے عرفانی، نورانی اور علمی جو روشناس گفتگو ہے ہم طلبہ اور ہم علماء اور ہم عوام تک پہنچائیں۔ ملک جس حالات سے گزر رہا ہے، جن حالات سے دوچار ہے، میں چاہتا ہوں مولانا راغب الحسنین صاحب تشریف لائیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سب کو خطاب فرماوے۔ جناب مولانا راغب الحسنین صاحب مظاہری دامت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، اور سرجا پور گاؤں سے تعلق رکھنے والے اور آس پاس کے گاؤں سے آنے والے غیور مسلمانوں، اللہ نے آپ حضرات کی کوششوں کے نتیجے میں یا جو بھی جلسے کے اراکین ہیں ان لوگوں کے کوششوں کے نتیجے میں یہ جلسے کا انعقاد عمل میں آیا۔ میں تو دل سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس جلسے کے عوض میں ان کو دنیا اور آخرت کی صحیح سلامت والی زندگی نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، میں یہ کہتا چلوں کہ آج جس حالات کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، بڑا کٹھن دور ہے، لیکن یہ جو پروگرام آپ نے کیا ہے اتحاد ملت کا پروگرام، بڑا خوشنما پروگرام ہے، اور تو میں یہ کہتا چلوں کہ اس طرح کے پروگرام کا انعقاد ہر گاؤں، ہر قریے اور ہر بستی میں ہونے چاہیے۔ وہاں کے لوگوں کے اندر یہ فکر ہونی چاہیے کہ ملت کا اتحاد ایسے حالات میں ہونی چاہیے۔ بزرگوں اور دوستوں، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ سورہ حجرات کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی اصولی بات اس کے اندر بیان فرمائی ہے۔
اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگو، یوں نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو، اے سرجا پور والو، یا کسی علاقے یا کسی ملک یا کسی قوم کے نام کو لے کر اللہ نے مخاطب نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اے لوگو، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے پیدا فرمایا ہے۔ اور یہ قبیلے، یہ خاندان، یہ شعبے جو ہم نے بنائے ہیں، یہ اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ فلاں کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، فلاں کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں ہمارے یہاں مقبول نہیں، بلکہ ہمارے یہاں پاک باز وہ ہے، ہمارے یہاں برگزیدہ وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، باعزت لوگ ہمارے یہاں وہ ہے جو تقوی شعار ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، یہ آیت کریمہ صرف ہمارے مسلمانوں کے فرقوں کے اندر اتحاد کی بات نہیں کرتا کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر جو فرقے پیدا لے لیے ہیں ان فرقوں کا ہی صرف اتحاد ہو، بلکہ اللہ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تمام لوگ جو قبیلوں میں، خاندانوں میں بٹے ہوئے ہیں، وہ صرف ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہونے والی انسان ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کی ہوئی اولاد ہے۔ اس لیے تمام انسانیت کے ناطے تمام لوگ بھائی چارگی کے ساتھ، اور تمام لوگ بھائی بھائی ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک میں رہنے والا باشندہ ہو، چاہے وہ ہندوستان میں رہنے والا ہو یا ہندوستان کے کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی ریاست سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ انسان ہونے کے ناطے اللہ کے یہاں ایک ہے، وہ آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، جو حالات جو آج دیکھا جا رہا ہے کہ ہم گروہ میں بٹے ہوئے ہیں، ہر کوئی شخص اپنے خاندان اور قبیلے کو اونچا بتانے کے در پہ ہے، اور یہ سمجھانے کے در پہ ہے کہ میں اعلیٰ خاندان کا ہوں، میں اعلیٰ درجے کا ہوں، میں اعلیٰ منصب سے تعلق رکھتا ہوں، فلاں لوگ تو ذلیل ہیں، فلاں لوگ تو نیچے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن میرے دوست اور بزرگوں، کان کھول کر سن لیں، مسلمانوں یہ دل میں بیٹھا لیں کہ اللہ کے یہاں خاندان کی کوئی حقیقت نہیں، مسلمانوں کی اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ اللہ کی یہاں جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اگر آپ مومن کامل بن کر یہاں سے چلے گئے تو اللہ آپ کے لیے جنت کو سوار رکھے ہیں، جنت کو بنا رکھے ہیں آپ کے لیے۔ لیکن دنیا میں جو زندگی گزارنی ہے وہ اتحاد کے ساتھ گزارنی ہے۔ آج ہمارے خاندانوں کی جھگڑوں کی وجہ سے، آج ہمارے ایک نہ ہونے کی وجہ سے مسلم دشمن عناصر منہ کھولے ہوئے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ مسلمان جو فرقوں میں بٹا ہوا ہے، یہ گروہوں میں بٹا ہوا ہے، ان کو کھا لینا، ان کو صفایا کر دینا ہمارے لیے بہت آسانی کا کام ہو چکا ہے۔ لیکن میرے دوستو، ان پیغاموں کے ذریعے اور یہ پنڈال کے نیچے، یہ آسمان تلے جب ہم یہاں بیٹھ گئے ہیں، اس پروگرام کے اناؤنس کے بعد ہم اتحاد کے لیے ہم یہاں جب جمع ہو چکے ہیں تو اس اتحاد کو دکھانا ہے۔ آج جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے اپنی چال بازی کے ساتھ ہمیں توڑنے کی بات کرتا ہے، دوسرے قوموں سے ہمیں جدا کرنے کی بات کرتا ہے، ان کو ہم دکھا دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہیں، ایک تھے اور ایک رہیں گے۔ لیکن جب ہی ہوگا جب اعلیٰ منصب سے تعلق رکھنے والے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں گے
کہ نہیں نہیں ہم اعلیٰ ضرور ہیں، لیکن اعلیٰ اسی وقت کہلائیں گے جب نیچے کے تمام طبقے کو لے کر شانہ بشانہ ہم چلیں گے، تب ہم اعلیٰ کہلانے کے لائق ہوں گے، ورنہ ہماری اعلیٰیت سے کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا کا فائدہ ہے، نہ دین کا فائدہ ہے، نہ آخرت میں آپ کو عزت و اکرام مل رہا ہے۔ میرے دوستو، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے یہ بنیادی باتیں بیان فرمائی۔ آپ 1440 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے عرب کے اندر مبعوث فرمایا۔ جو عرب اپنے آپ کو یہ کہتی ہوئی چلی آ رہی تھی کہ اگر دنیا کے اندر کوئی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کوئی اعلیٰ زبان رکھتا ہے تو وہ عرب قوم ہے، اور تمام دنیا کے لوگ گنگے ہیں، تمام دنیا کے لوگ جو بھی زبانیں بولتے ہیں وہ بڑبڑانے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو لوگوں کے یہ سمجھا دیا، عرب لوگوں کو اللہ کے نبی نے یہ سمجھا دیا کہ تمہارا خیال بالکل غلط ہے، باطل ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک تو اعلیٰ وہ ہیں جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر کے اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ آپ نے تمام گروہوں کو یہ سمجھا دیا، عرب قوم کو یہ سمجھا دیا کہ آپ زبان کی وجہ سے اپنے آپ پر کوئی فوقیت نہیں رکھتے ہیں، اور آپ نے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے یہ کر کے بھی دکھا دیا، یہ کہہ کے بھی دکھا دیا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، کس نے ان کا نام نہیں سنا؟ تمام لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا۔ ایک سیاہ فام غلام تھے، حبشہ سے تعلق رکھنے والے تھے، کوئی عرب نہیں تھے، لیکن جب اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دے دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، تو پھر اللہ نے وہ مقام دیا کہ ابو جہل جو قریش کے خاندان سے تعلق رکھنے والا تھا، ابو لہب جو قریش کے خاندان سے تعلق رکھنے والا تھا، لیکن جب اسلام کے حلقے میں داخل ہو گئے تو اللہ نے وہ فضیلت عطا فرمائی کہ ابو جہل اور ابو لہب کسی اور درجے میں رہا کرتا تھا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام ملا کہ آپ وقت کے مؤذن بھی پکارے گئے، اور آپ کعبۃ اللہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوئے، اور آپ کو یہ مقام ملا کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، کیا بات ہے کہ اللہ نے جب معراج کے اندر ہمیں جنت کی سیر کرائی تو تمہارے پاؤں کی آہٹ ہمیں وہاں سنائی دے رہی تھی، آخر کیا ایسا عمل کرتے ہو تم کہ تم جنت کے اندر بھی میرے آگے آگے چل رہے تھے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، سنیں، ذرا سنیں، اور مسلمانوں کو اس بات پر آنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ٹائم کا اسلام کیا تھا، اب کا اسلام کیا ہے، اس ٹائم کا مومن کیا تھا، اب کا مومن کیا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں فرماتے ہیں، اے کہ اللہ کے پیارے رسول، میں کوئی بڑا عمل نہیں کرتا ہوں، صرف یہ عمل میرا ہے کہ میں جب بھی وضو کیا کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو کے نام سے میں پڑھ لیا کرتا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کوئی ہے ہم مسلمانوں میں جو آج تحیۃ الوضو کی نماز پڑھتا ہو، جو کوئی فرض نہیں بلکہ مستحب عمل ہے، لیکن اس عمل کی وجہ سے آپ کو یہ درجہ ملا، یہ مقام ملا کہ جنت کے اندر آپ کے پاؤں کی آہٹ کی آواز سنی جا رہی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں،
ملک کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے اپنے اندر وہ انقلابی جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو دشمن عناصر ہمیں یہ بات دینے کی کوشش کرتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈال دو، ہندوستانیوں کے اندر پھوٹ ڈال دو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے ہمیں آگاہ فرما دیا کہ ہم بٹنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ شعبے، یہ قبیلے، یہ برادری، یہ مذہب تو دنیا کے اندر ہوں گے، لیکن ہم اتحاد کے ساتھ رہیں گے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جو تم کیا کرتے ہو۔ آج تم لوگوں کو شکل پہچان کے مارنے کی کوشش کرتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم خدا بن بیٹھے ہیں۔ ارے بڑے بڑے نمرود آئے، بڑے بڑے فرعون آئے، کیا ان کا خاتمہ نہیں ہوا؟ تم کس کھیت کے مولی ہو کہ تمہیں اس اقتدار سے ہٹایا نہیں جائے گا؟ یا تم یہ سوچ بیٹھے ہو جو فرعون یہ سوچ بیٹھا تھا کہ ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی، لیکن اس کو موت ایسی آئی کہ دنیا آج تک اس کے اوپر تھو تھو کرتی ہے، اور جس کو زمین نے نہ نگلی، نہ دریا نے اس کو نگلا، کسی نے اس کو قبول نہیں کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرا آخری پیغام یہی ہے، اتحاد ملت کے ذریعے جو بسلسلہ تعمیر عیدگاہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کو ہر چیز پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، سن 57 کے اندر، 1857 کے اندر جب مسلمان جنگ ہار گئے تو مسلمانوں کو انگریز دشمنوں نے مٹانا شروع کیا، اور آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے کہ کئی لاکھوں مسلمانوں کو دلی کے چاندنی چوک سے لے کر پشاور کی جامع مسجد تک جن کی گردنیں لٹکی ہوئی تھی، وہ مسلم دشمن جو مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ تھے، لیکن اس وقت ہے کہ ہمارے اکابر نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی۔ یہ عیدگاہوں کی تعمیرات ہوا کرتی تھی، اس وقت مساجد بنائے جاتے تھے کہ جب ان مسلمانوں کا ایمان باقی رہے گا اور اس کے اندر اسلام رہے گا، اس کے اندر دین کی کوئی حمیت رہے گی، تب وہ جا کر کے ایک مجاہد بھی بن سکتا ہے، ملک کو بچانے والا ایک ناگرک بھی بن سکتا ہے، ملک کو بچانے والا ایک فرزند بھی وہ بن سکتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، آج مسلمانوں کے اندر دین جاتا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا بچہ آگے چل کر ایک صحیح مسلمان بن کر ابھرے، ہمارے بچے کے اندر تمام دینی معلومات بھی ہو، وہ قرآن کا پڑھا ہوا بھی ہو، وہ حدیث کا مطالعہ کیا ہوا ہو، وہ تاریخ کو تمام کتابوں کو کھنگالے ہوا ہو، اور جو مسلمانوں کو یہاں کا شہری نہیں بتانے والے ہیں ان کو یہ سمجھانے والا ہو کہ نہیں مسلمان یہاں ہمیشہ سے ہے، جو مسلمان یہاں ہمیشہ سے ہے وہ یہاں ہی رہے گا، اور قیامت تک آنے والی زندگی اس کی یہی رہے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مجھے زیادہ وقت نہیں دیا گیا ہے، میں شکر گزار ہوں مولانا معروف راہی صاحب کا۔ مجھے تو چونکہ طبیعت خراب تھی، میری بات کرنے کا میرا ارادہ نہیں تھا، لیکن تقاضا ہوا اور ہم سے کہا گیا تو میں آپ حضرات کے روبرو آ کر کے بیٹھ گیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ان پیغاموں کے ذریعے جو ہمیں یہاں سے سیکھ کر جانا ہے، ہمارے اکابر علماء بھی آنے والے ہیں، بڑے بڑے اکابر ہمارے آنے والے ہیں، ان کی تقاریر سے آپ محظوظ ہوتے رہیں گے، اور ان کو سماعت فرما کر صرف ایک کان سے سن کر دوسرے کانوں سے نکال نہیں دیں گے، اس لیے کہ حالات ہمیں یہ نہیں بتا رہا ہے، ہمیں حالات یہ بتا رہا ہے۔ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ تو میرے دوستو، ان پروگراموں کے ذریعے اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو اور اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس پروگرام کو آخر تک کامیاب بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت اچھے بھائی، سبحان اللہ۔ یہ تھے ہمارے دوست جناب مولانا راغب الحسین صاحب کھپرا، قاری محسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے صاحبزادے تھے، فرزند ارجمند تھے۔
حضرات واقعی اس وقت مسلمان جن حالات سے دوچار ہے اس کی صحیح ضرورت اور صحیح اتباع یہی ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے.